فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ صلاۃ و سلام نعت خوانی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کی تفصیل کے بعد ہر سال کی طرح اس سال بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے مجھے اور آپ کو وہ مبارک دن دیا ہے جس مبارک دن کو مناسبت ہے جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ سے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان کرنا یہ دین کی اصل اور خود رب کریم جل وعلا کی سنت ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آج کی یہ شب اور بالخصوص صبح کا یہ وقت کہ جس میں رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، اس مبارک ساعت کے وقت جس وقت صلاۃ السلام یہاں پر ہمارے دوست احباب پڑھ رہے تھے، یہ وہ وقت ہے، مبارک گھڑی ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس عالم رنگ و بو اور آب و گل میں تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے حسن و کمال میں، اخلاق و کردار میں، صفت و شان میں اپنی تمام خلق کے اندر جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل اور اعلیٰ بنایا۔ اس پر تقریباً ساری امت کا اجماع ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خود اس کی ترتیب کو بیان کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی آمد سے متعلق اپنے صحابہ کی جماعت میں بالخصوص حضرت ارباز بن ساریہ سے، جو حدیث مسند امام احمد میں بھی ہے اور مستدرک میں بھی ہے اور بخاری مسلم کی شرط پر ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی آمینہ، میں حضرت سیدنا ابراہیم کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی والدہ سیدہ آمینہ کا مشاہدہ ہوں۔ اور پھر خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کیا، حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ ان ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأت حین وضعت لہ نورا اضاءت لہ قصور الشام، کہ جناب سید عالم فرماتے ہیں کہ جب میری تشریف آوری ہوئی، اس واقعے کو حضور نے خود بیان کیا، جب میری تشریف آوری ہوئی تو میری والدہ ایک حجرے میں جلوگر تھی، تو اس حجرے سے نور ظاہر ہوا اور فرمایا ملک شام تک کے محلات کو میری والدہ نے دیکھ لیا۔ اس کی ایک تعبیر تو یہ ہے کہ باقاعدہ یہ فزیکل نور تھا جس کی حدیث پاک میں مثال آئی، اور حضور کی ولادت طیبہ کے وقت یہ نور کا ایک اطلاق یہ بھی تھا کہ ملک شام تک کے محلات کو آپ نے دیکھا کہ جہاں تک آپ کی امت نے پہنچنا تھا، اور اس وقت کی سب سے بڑی ریاست رومن امپائر قیصر روم جس کا غلغلہ تھا، تو یہ بشارت اسی وقت دے دی گئی تھی کہ جہاں تک روشنی گئی ہے وہاں تک کی تمام طاقتیں جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے فضل سے سرنگو ہو جائیں گی۔ کیونکہ یہ جو وقت ہوتا ہے اس میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ سب سے بزرگ ذکر حضور کی ولادت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خد و خال شریف، یعنی سرکار کے شمائل شریف، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جس قدر پاکیزہ اور آپ کو روشن اور آپ کو مبارک بنایا ہے، تو کیونکہ موئے مبارک شریف کی زیارت بھی ابھی الحمدللہ ہمارے احباب اس بات کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ موئے مبارک شریف بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم مبارک کا ایک حصہ ہے، تو اس کی تعظیم اور توقیر اسی طرح ہے جس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی تعظیم و توقیر، اسی لیے مسجدوں کے اندر اس کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے، امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں یعنی 7ویں صدی ہجری کے اندر کچھ وہ لوگ جو یونانی فلاسفر
اور عقلیات کے ماہرین تھے، انہوں نے آپ سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اگر کوئی عقل سے قبول کرنا چاہے تو آپ ایک بندے کو کس طرح کنوے کریں گے اور کیسے اس کو متاثر کریں گے؟ تو حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ نے اپنی مبارک کتاب کتاب التوحید میں لکھا کہ اللہ نے جس طرح حضور کو بنایا ہے تو سرکار کا بدن پاک ہی اتنا ممتاز اور مزکا اور مشرف ہے کہ جس کے اندر عقل موجود ہوگی وہ آپ کے بدن مبارک کو دیکھ کر ہی سمجھ لے گا کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے۔ یہ تو حضور کا بدن مبارک، خود وجود مبارک آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن تو نور اللہ نور ہے، آپ کا اخلاق پھر آپ کی تعلیمات یہ تو نور پر نور ہے، لیکن خود آپ کے بدن پاک کی ساخت اور آپ کا پورا بدن اتنا حسین، اتنا جمیل اور اتنا مکمل اور اتنا متوازن رہا کہ صحابہ اکرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک کی ایک ایک کیفیت اور ایک ایک صورت کو بیان کیا۔ اس کو عربی زبان میں شمائل شریف کہتے ہیں، اور اس کو بیان کرنے والے صحابہ میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ، حضرت برہ بن عازب، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابن ابی حالہ، ابن جحیفہ، جابر بن سمورہ، ام معبد، حضرت عبداللہ ابن عباس، معزز بن مقیب، ابو طفیل، عدا بن خالد، خریم بن فاتق، حکیم بن حزام، یہ وہ جل قدر صحابہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے بدن مبارکہ کی ایک ایک کیفیت کو دیکھا اور ہو بہو امت تک پہنچایا کہ سرکار علیہ السلام کا حسن و جمال کیا تھا اور سرکار علیہ السلام کیسے دکھتے تھے۔ یہ وظائف میں عظیم وظیفہ ہے اور یہ ذکر میں عظیم ذکر ہے۔ ایک بات اس طرف آنے سے پہلے دیکھیے، انسان کے اندر تمیز کے اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے دو قسم کی طبیعتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک کٹ حجت اور ضدی ہوتے ہیں، ایک اتنے ذہین اور فطین ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کو اینالائز کرنا، سمجھنا، وہ اپنی عقل اور اپنی کمال ذہانت سے کسی بندے کی چرب زبانی میں نہیں آتے، بلکہ اس بندے کے بولے ہوئے کلمات اور اس کے چلنے اور بیٹھنے کے انداز سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا بھاری ہوگا، کتنا اہم ہوگا اور کتنا اعلیٰ ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے جو معجزات اللہ نے آپ سے ظاہر فرمائے، معجزے کا معنی ہے نبوت کی دلیل، وہ دو قسم کی ہے آپ سے لینے والے۔ ایک اکثریت کٹ حجت تھے، ٹھیک ہے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اتنا بڑا آپ کا دعویٰ ہے کہ میرا رابطہ اللہ سے ہو گیا ہے اور رب مجھ سے باتیں کرتا ہے، تو اتنا اہم ترین دعویٰ آپ کا ہے تو اس کی دلیل بھی آپ کو بڑی بھاری برکم دینی پڑے گی۔ تو آپ ایسا کریں، چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں، آپ ایسا کریں، اس درخت کو بلا کر بتا دیں۔ اب آپ دیکھیں، یہ حسی معجزہ ہے، فزیکل، جس کو بندہ محسوس کرتا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو رہے ہیں اور کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، درخت کو بلایا جا رہا ہے۔ یہ مطالبہ رسول اللہ سے اکثر ان لوگوں نے کیا جن کی طبیعتوں میں ضد تھی، جن کی طبیعتوں میں سختی تھی، ضد تھی، اور کہتے ٹھیک ہے آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں، آپ اللہ کے نبی ہیں تو درخت کو بلا کر دکھائیں۔ ضدی طبیعت کے لوگ اکثر حضور سے، اکثر کہہ رہا ہوں سب نہیں، اکثر اس قسم کی چیزوں کا مطالبہ کرتے تھے، لیکن جو ذہین فطین لوگ تھے انہوں نے حضور سے مطالبہ کسی چیز کا نہیں کیا۔ حضور کے انداز بولنا، کسی بات کو بیان کرنا، حضور کا بیٹھنا اور چلنا، وہ حضور کو دیکھتے ہوئے کہہ دیتے تھے کہ واقعی میں یہ عام انسان نہیں ہے، کوئی خاص فرد ہے۔ جس میں سیدہ ختیجہ کو آپ دیکھیں، سیدنا ختیجہ نے حضور کو ایک دفعہ دیکھا تھا اور نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے ساتھ اعلان نبوت سے پہلے طویل سفر کیا۔ ان حضرات کی عقل اتنی کامل تھی کہ وہ حضور کے بولنے، بیان کرنے، لوگوں کے ساتھ رابطے کے ساتھ سمجھ جاتے تھے کہ اتنی تمیز، اتنا اخلاق، اتنا کردار، اتنی بردباری یہ عام انسان میں نہیں ہو سکتی۔ یہ جناب جو ہستی ہمارے سامنے ہے یقیناً یہ کسی اونچے مرتبے پر فائز ہے، اس لیے ہمارے معاشرے میں رہ کر ایسا اخلاق، ایسا کردار ہمیں کسی اور کا نظر نہیں آتا۔ اس کو کہتے ہیں معجزات عقلی، کہ جو بالغ النظر لوگ تھے۔ جیسا سیدہ ختیجہ کو آپ دیکھیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی
تو جبریل امین نے کیا کہا حضور سے کہ اقرا پڑھیے، تو حضور نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ بعض دوست جلد بازی میں اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں، یہ عجیب سا ترجمہ ہے۔ ما انا بقارئ، جبریل نے کہا پڑھیے اقرا، تو سرکار نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ اور ایک معنی اس کا صحیح بنے گا میں نہیں پڑھتا، اس کا یہ معنی نہیں بنے گا کہ میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر آج ظلم یہ کہ اسکولوں کالجوں کے اندر یہی ٹرانسلیٹ کر کے بچے کو دے دیا گیا ہے، وہ ٹیچر استاد مقام مصطفیٰ کی حرمت کو جانتا نہیں اور بچے کو پڑھاتا ہے۔ ہمارے بچے ہمارے سے آ کر پوچھتے ہیں حضور پڑھے ہوئے نہیں تھے؟ تو یہ بھی ایک عجیب قسم کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ ہے ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ ایسا تو نہیں تھا نا کہ حضور کو کوئی لکھ کر چیز دکھائی گئی تو سرکار نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں، وہ تو پروناؤنس کرایا جا رہا تھا۔ پروناؤنس کے لیے ترجمہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوگا، میں نہیں پڑھنے والا، میں نہیں پڑھنے والا، میں نہیں پڑھتا۔ لیکن جب جبریل امین نے آپ کو سینے سے لگایا اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو سرکار نے وہ 5 آیتیں پڑھ لی۔ یہ میں سلو سائلنٹ میسج آپ کو دے رہا ہوں، اس کے اندر یہ بھی آپ سمجھ لیجئے، میں پڑھا ہوا نہیں، ایک عجیب اچنبے کی بات ہے، میں نہیں پڑھتا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ کیونکہ جبریل اللہ کا نام نہیں لے رہے تھے اور حضور مراقبے میں تھے، لیکن جبریل نے جب اللہ کا نام لیا تو آپ نے سارا قرآن پڑھ کے سنا دیا۔ یہ پہلی وحی کی کیفیت ہے۔ جب سرکار گھر میں تشریف لائے تو سیدہ خدیجہ نے سے کہا کہ زملونی، مجھ پر چادر ڈال دو، بخاری میں ہے۔ تو سیدہ خدیجہ نے آپ کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر، کیونکہ قرآن کی وحی تھی، سورہ مزمل میں ہے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی محترم ہم آپ پر بہت وزنی کلام اتار رہے ہیں۔ تو یہ وہ وزنی کلام ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ قرآن پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ پھٹ جاتا، لیکن جناب سید عالم کا بدن مبارک سلامت ہے، صرف چہرے پر پسینہ اور بدن پر ہلکی کپ کپی آ رہی ہے، اور یہ بھی آپ کی شان ہے کہ جس کلام سے پہاڑ پھٹ جائے آپ کا بدن سلامت رہے۔ کپ کپی بتا رہی ہے یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، اور جم جانا بتا رہا ہے یہ انسان کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اب دیکھیں سیدہ خدیجہ نے حضور کی شان میں جملے کیا کہے، فرمایا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحمہ، اس لیے کہ آپ رشتے جوڑتے ہیں، جبکہ مکہ میں یہ کام کوئی نہیں کرتا۔ وتحمل الکلہ، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتقرئ الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، آپ کمزور غریب نیتھے لوگوں کے لیے کما کر ان کو کھلاتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا وتعین علی نوائب الحق، سچ اور حق بات کرنے والا اگر کوئی ہو، اس کے مخالف 1000 بھی ہو تو آپ مخالف کو نہیں دیکھتے، سچ بولنے والا تنہا بھی ہو تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ وہ نبوت کا پہلا خطبہ پڑھ رہی ہیں سیدہ خدیجہ۔ 15 سال حضور کے ساتھ ہو گئے، سرکار کی عمر 25 سال تھی جب ہماری ماں آپ کے نکاح میں آئی سیدہ خدیجہ، اب عمر 40 سال ہے، تو 15 سال ابھی ہوئے ہیں، لیکن پوری زندگی حضور کی اینالائز کی، کوئی معجزہ نہیں مانگا۔ سرکار نے کہا مجھے اعلان نبوت کا کہا گیا ہے، فرمایا میں آپ کو نبی مانتی ہوں۔ کہ کیا دلیل ہے؟ فرمایا آپ تو رشتہ جوڑنے والے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ تو کمزوروں کا ساتھ دینے والے ہیں۔ تو یہ وہ دلیلیں ہیں جو کٹ حجت نہیں ہیں، بلکہ جو ذہین لوگ ہیں انہوں نے حضور کے ایک ایک اخلاق کو دیکھ کر سمجھ لیا تھا کہ یہ عام انسان نہیں ہے۔ اب آئیے سرکار کے بدن پاک کو اللہ نے کتنا معطر بنایا۔ یہ ذکر تو انتہائی روزے کی حالت میں، شرافت کی حالت میں کیا جاتا ہے ہمارے بزرگوں کی جانب سے، لیکن یہ گویا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوگری ہوئی۔ حضرت برہ بن عازب کہتے ما رأیت من ذی لمۃ فی خلۃ حمراء، میں نے کسی لمبی زلفیں والے کو سرخ لباس پہنے ہوئے اتنا حسین نہیں دیکھا۔
احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دکھنے میں رسول اللہ سے زیادہ حسین لگتا ہو، اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا حسین بنایا تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان الشمس تجری بوجہہ واذا ضحک یتلألؤ فی الجدر۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ میں نے حضور کو کیسے دیکھا؟ فرما میں نے کسی کو رسول مکرم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا آفتاب حضور کے رخ انور میں چمک رہا ہے، اور حضور جب ہنستے تھے تو آپ کی دندان مبارک سے روشنی نکل سے دیواریں چمک جایا کرتی تھی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں میں بخاری شریف کتاب المناقب سے ایک حدیث پڑھتا ہوں کہ سرکار کا بدن مبارک کتنا حسین تھا، اور اس میں صحابہ کرام کا کمال ذہانت آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے سرکار کے بدن مبارکہ کا وہ نقشہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت برہ بن عازب کہتے ہیں، یہ بخاری شریف ہے کتاب المناقب، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے، آپ کا قد مبارک، ہائٹ مبارک ایسی تھی، میانہ تھی، یعنی کیا کہتے ہیں، نہ بہت لمبے نہ بہت پست، آپ کا میانہ قد تھا، اور یہ حسن کا کمال توازن۔ فرمایا لیکن اگر دراز قد میں آپ کھڑے ہوتے تو سب سے بلند نظر آتے۔ یہ برہ بن عازب کہتے ہیں، فرما مربوعاً، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے۔ اب آگے کا جملہ آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے صحابی، اور اس سے ذرا بڑے ہوش سے سمجھداری سے یہ جملہ سنیے گا، اس سے سرکار کے بدن مبارکہ کا حسن اور درود و سلام پڑھتے وقت ایک مبارک تصویر اور تصور دماغ میں آتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں بعیدہ ما بین منکبے، حضور سید عالم کے دونوں شولڈر کے درمیان زیادہ فاصلہ تھا عام لوگوں کے مقابلے میں۔ آگے کہتے ہیں لہو شعر یبلغ شحمت اذنیہ، آپ کے بال مبارک کانوں کی لو تک پہنچتے تھے، اس کو لو کہتے ہیں۔ آپ کے بال مبارک کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ لہو شعر یبلغ شحمت اذنیہ رأیتہ فی حلۃ حمراء، کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ قسم کا جوڑا پہنا ہوا ہے۔ لم ارا شیئا قط احسن منہ، میں نے اپنی زندگی میں اتنا حسین آدمی کبھی نہیں دیکھا، میں نے اپنی زندگی میں اتنا حسین آدمی کہیں نہیں دیکھا۔ اب اس میں میں تھوڑا سے جو وقت ہے، ام معبد نے جو حضور علیہ السلام کا نقشہ کھینچا، ہجرت کی رات میں سرکار علیہ السلام ایک گھر کے پاس رکے، اس کی بکری بالکل کمزور ہو گئی تھی۔ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ اس کی بکری کمزور ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر کہو کہ یہ بکری اگر دودھ دینے لگ جائے تو تمہیں کوئی ناراضگی تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہماری کہاں ناراضگی۔ سرکار نے اس بکری کے بدن پر ہاتھ لگایا، اللہ نے اس کو تندرست کر دیا۔ اس بکری نے دودھ دیا، برتن بھر گیا، سرکار نے پیا۔ جب سرکار روانہ ہو گئے، اسی عورت کا شوہر حضور کو تلاش کر رہا تھا ہجرت کی رات میں، مال کی لالچ میں۔ جب گھر میں آیا تو بکری کو بھی تگڑا دیکھا۔ جب گھر میں آیا تو اس نے دودھ دیکھا اور دودھ دے کر پوچھا یہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا ایک شخصیت آئی تھی اور وہ ایسے ایسے مقام پر تھی۔ تو کہا ان کا نام کیا تھا؟ کہا نام تو ہم نہیں پوچھے لیکن تھے وہ مبارک۔ اپنے ذہن سے انہوں نے حضور کا نام مبارک گویا کہ رکھا۔ تو یہ سیدہ ام معبد ہیں، انہوں نے خود پھر حضور کا پورا نقشہ مبارک ذکر کیا کہ میں نے سرکار علیہ السلام کو کیسے دیکھا۔ فرماتے ہیں من انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ازہر اللون ادعج، حضور کا رنگ مبارک سرخ اور سفیدی والا تھا۔ کہتے ادعجا، چشم مبارک، آپ کی آنکھیں ان کا سفید حصہ بہت سفید اور سیاہ حصہ بہت سیاہ تھا۔ اب حسن دیکھیں، انجلا، آپ کی آنکھیں مبارک بڑی بڑی تھی۔ اشکلا، آنکھ کے سفید حصے میں سرخ ڈورے تھے۔ اہدبا اشفار، اور آپ کی فرمایا ابلجا، ابروہیں، آپ کی ابروہوں کا درمیانی حصہ بالوں سے صاف تھا اور ابروہیں کمان کی طرح خمیدہ تھی۔ کہتے ہیں پھر اقنا، ناک مبارک اونچی اور پتلی تھی، سبحان اللہ۔ افلجا، دندان مبارک
پیوست نہ تھے، درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ تھا. مد وراء وجہ، رخ مبارک، رخ انور گول تھا. واسع الجبنین، پیشانی مبارک فراخ تھی. کث لحیت، آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی. تملأ الصدر، جو سینہ مبارک تھا وہ پھیلا ہوا تھا. داڑھی مبارک سینے پر پھیلے ہوئی تھی. محبت سے کہیے سبحان اللہ. سواء البطن والصدر، شکم مبارک اور سینہ مبارک برابر تھا. حضور کا پیٹ سینے سے آگے نہیں گیا ہوا تھا. سینہ مبارک اور پیٹ مبارک برابر تھا. آگے کہتے واسع صدر، سینہ کشادہ تھا. عظیم المنکبین، اور کندھے مبارک بڑے بڑے تھے. اور فرماتے ہیں کہ زحم العظام، جسم کی ہڈی بھاری اور مضبوط تھی. اور آگے کہتے ہیں ابل العدودین وذراعین ولسافیل، کوہنیوں سے کندھے تک اور دونوں کلائیوں سے پنڈلی تک بہت مضبوط اور طاقتور تھے. رحب الکفین والقدمین، ہاتھوں کی دونوں ہتھیلیاں اور دونوں مبارک پاؤں کشادہ تھے. انگشت مبارک ہموار تھی. جسم مبارک نورانی تھا. سینے کے بالوں کی وہ لکیر جو سینے کی ہڈی سے ناف تک چلی آتی تھی پتلی سی تھی. جنہوں نے حضور کو احرام کی حالت میں دیکھا. لیس بالطول والبائن، حضور بہت زیادہ دراز قد نہ تھے نہ پست تھے. ولا بقصیر متردد، بلکہ حضور درمیانہ قد مبارک تھا. گیسو مبارک، اب ادھر دیکھیں فرماتے گیسو مبارک نہ گھنگریالو تھے نہ سیدھے تھے. یعنی گھنگریالو ہو جائیں تو یہ بھی عیب بن جاتا ہے، سیدھے سیدھے ہو جائیں یہ بھی کوئی حسن نہیں. تو فرماتے حضور کے بال مبارک کیسے تھے؟ وہ خمیدہ بھی تھے اور سیدھے بھی تھے. یہ پوری تفسیر گویا کہ احادیث کے اندر بخاری شریف میں اور دیگر کتابوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے بدن مبارک کا جب پسینہ گرتا تھا، نکلتا تھا، تو وہ مشک سے زیادہ خوشبو دیتا تھا. حضرت انس بن مالک کی امی جان کہتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں نے حضور کے لیے قیلولہ کرنے کے لیے بستر بنایا تھا. قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں، اب آنکھ لگے یا نہ لگے، یہ ہے قیلولہ. کہتے ہیں سرکار آئے اور گرمی کی بڑی شدت تھی، پیشانی مبارک پر پسینہ کثرت سے جمع ہو گیا. قریب تھا کہ وہ نیچے بستر پر آتا. حضرت انس کی امی جان کہتی ہیں سیدہ سلیم، میں دوڑتے ہوئے گئی اور کانچ کی ایک برنی لا کر میں نے حضور کے سر مقدس کے نیچے رکھا اور ٹپ 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 کر کے سرکار کے پیشانی مبارک کا ایک ایک پسینہ اس میں گرتا تھا. تو سرکار نے اپنی آنکھیں کھولی اور حضرت سیدہ ام سلیم سے کہا جو حضور کی رضائی خالہ تھیں، فرمایا آپ کیا کر رہی ہیں؟ فرمایا آپ کی خوشبوؤں میں آلہ ہے، کیونکہ عرب کے لوگ خوشبوؤں کے بڑے رسیے اور دلدادہ ہیں. فرمایا یا رسول اللہ میرے گھر میں جو خوشبو ہے نا، یہ آپ کا پسینہ میں اس میں ملاؤں گی. اور دوسری بات کیا کہتی ہیں؟ فرمایا میں اپنے بچوں کو لگاؤں گی کہ خدا ان کو شفا عطا فرما دے. یہ جناب لعاب مبارک، سرکار کا تھوک مبارک کہ جس میں خوشبو تھی، سرکار کا پسینہ مبارک جس میں خوشبو تھی. علماء نے لکھا کہ یہ سارے بدن کی ساخت یہ آپ کی رسالت کی دلیل تھی کہ دنیا میں ایسا کوئی بندہ نہیں آیا کہ جس کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ کرامت، یہ برکت، یہ شان عطا فرمائی ہو. میرے دوستو بزرگوں، یہ صرف دلوں کو تازہ کرنے کے لیے جو صلاۃ و سلام اور نعت ہم نے جس ہستی کی پڑھی ہیں یہ ان کے لیے. یقیناً جس ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے وہ ساتھ لائق برکت ہے. دیکھیں دن میں، پورے دن میں گھڑی پر توجہ نہ کریں، انشاءاللہ ٹائم پر بات ختم ہوگی. اپنا ذوق خراب نہ کریں، تھوڑی توجہ رکھیں، بلکہ ادھر دیکھ کر ہمارا ذوق تباہ نہ کریں، بلکہ توجہ رکھیں. سننے کے بھی ایک عادات ہوتے ہیں. تقریر مشکل نہیں ہوتی ہے، لسنر اچھا ہونا چاہیے جو ذوق رکھے. تو ہم دیکھ رہے ہیں گھڑی کو، یہ ہماری ڈیوٹی، ہمارا کام ہے. کہیں نماز نہیں جائے گی، اپنے ٹائم پر ہوگی. غور کیجئے گا آپ، غور کیجئے گا آپ. یہ گھبراہٹ نہ رکھیں کہ سلام کے شعر آگے ہو گئے یا پیچھے ہو گئے، سب ٹائم سے چلے گا. اور جو ضروری بات ہے وہ آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، جو نظم کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے عقیدے کی درستگی کے لیے. اب ذرا غور کیجئے اس بات پر. آپ
جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ بدن مبارک کی ساخت باخت، جب حضور کا وصال مبارک ہوا تو سرکار نے اپنے غسل کے لیے جس ہستی کو متعین کیا تھا وہ حضرت علی شیر خدا ہیں، حضرت علی شیر خدا ہیں۔ قاضی یاغ نے شفا میں اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے فرمایا تھا، حضور کے بدن مبارک پر جو پانی ڈالا گیا، یعنی جو پانی مشرف ہوا آپ کے بدن مبارک سے، تو آپ کے لباس مبارکہ کو اسی طرح رکھا گیا۔ جب سرکار نے رفیق اعلیٰ کا سفر کیا اور آپ کا جسد پاک سریر مقدسہ پر تھا تو مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے کئیوں کو غسل دیا، لیکن میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو سر سے لے کر پاؤں تک ملاحظہ کیا، اور اس کے بعد جب میں نے کسی برتن سے پانی آپ کے بدن پر ڈالا تو یوں تھا جیسے میں نے خوشبو کی برنی کو چھیڑ دیا۔ یہ مولا علی کا مشاہدہ۔ اور سرکار نے منع فرمایا تھا، یہ شفا میں ہے کہ علی مجھے اس حالت میں تیرے سوا اگر کوئی دیکھے گا تو اندھا ہو جائے گا، تو کوئی اور دیکھے گا تو اندھا ہو جائے گا، نابینا۔ یہ 5ویں صدی کے محدث، ان کی مستند ترین کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ کے مقدمے میں یہ بات موجود ہے، جو تقریباً 1000 سال سے امت اس کتاب کو پڑھتی ہے، اور یہ وہ مبارک کتاب ہے، کہا گیا جس گھر میں یہ کتاب ہے اس گھر میں رسول اللہ موجود ہیں۔ یعنی اتنی بابرکت حضور کی سیرت پر یہ کتاب ہے۔ مولا مرتضیٰ کہتے ہیں کہ جب میں نے برتن میں پانی لے کر سرکار کے جسد انور پر رکھا تو پانی ڈالنا تھا بدن مبارک پر، تو آپ کے بدن سے خوشبو کے بھبکے اٹھنے لگے، تو آپ نے سرکار کی پیشانی کو چوم کر کہا، یا رسول اللہ طبت حیا و میتا، یا رسول اللہ جب ہمارے درمیان آپ رہے، جب بھی مشکبار رہے، اب اللہ سے ملاقات ہے تب بھی آپ مشکبار ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں سرکار کی پلکوں پر جو پانی کے قطرے رہ گئے تھے، میں نے اپنی زبان کو آگے کر کے وہ پانی کے قطرے اپنے سینے میں اتار لیے۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا یہ مقام اور ادب تھا۔ کیونکہ ایک بات میں مزید عرض کر دوں یہاں پر، جو تھوڑا سے وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے، اور ابھی فجر کی نماز کے بعد موئے مبارک شریف کی زیارت، پھر آپ آرام کریں گے، پھر ظہر کی نماز، اور ظہر کی نماز کے بعد عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جو وقت میسر ہو، آسانی ہو، تو وہ واک میں شریک ہو جائے گا، جلوس میں شریک ہو جائے گا، اور یہ اظہار محبت کا ایک طریقہ ہے۔ جس طرح یہ بیٹھ کر گیدرنگ لگا کر سرکار کی شان کو بیان کرنا یہ تعظیم ہے، اسی طرح واک کرنا بھی، جلوس میں نکلنا بھی یہ حضور کی تعظیم ہے۔ میں اس پر ایک حدیث پیش کرتا ہوں، میرے سامنے اس وقت مسلم شریف ہے، مسلم شریف کتاب الزہد ہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ، جو چند منٹ رہ گئے اس حدیث کو سن لیجئے، کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے ہجرت فرمائی اس وقت آپ کی عمر 53 سال تھی، 53 ایئرز، 40 سال کی عمر میں اعلان کیا، 13 سال مکہ میں رہے، 10 سال مدینہ منورہ میں، 53 ایئرز میں جب حضور علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑا اور ہجرت کر کے مدینے آنے لگے تو آپ کے پیچھے دوڑ کر آپ کے جانچنے کے لیے، تفتیش کے لیے سراقہ آئے، اور سراقہ جیسی حضور کے قریب آئے کہ حضور کو گرفتار کرے معاذ اللہ، تو کہتے فصاخ فرسہم فی الارض، زمین پھٹ گئی اور گھوڑا اندر گھس گیا، دفن ہو گیا۔ سراقہ ڈر گئے اور ڈر کر کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے بددعا نہیں دینا۔ یہ عمل بتا رہا ہے کہ آپ واقعی میں کوئی خاص شخصیت ہیں، کہ آپ کی مدد کے لیے زمین کھل گئی اور میرا گھوڑا اندر چلا گیا، حضور نے معاف کر دیا۔ اب کیا ہوا، سرکار جب مدینہ منورہ کے قریب آنے لگے تو ایک اور آدمی 100 جوانوں کو لے کر حضور کو گرفتار کرنے آیا، کیونکہ مکہ کے کافروں نے اعلان کیا تھا کہ جو حضور کو گرفتار کرے گا معاذ اللہ اس کو ہم یہ قیمتی انعام دیں گے۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ چند مائلز رہ گئے مدینہ کے بارڈر کو۔ سرکار دو عالم کے ساتھ 2 بندے اور تھے، حضرت ابوبکر صدیق اور ان کا غلام حضرت عامر بن فہیرہ۔ یہ واحد شخصیت ہے جن کی زمین پر قبر نہیں ہے۔ انہوں نے سرکار سے شہادت کی دعا کروائی تھی اور کفر سے اتنی نفرت کرتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ میرے بدن کو کوئی کافر ہاتھ نہ لگائے۔ جب ان کو شہید کیا گیا، کفار پکڑنے آئے تو ان کا لاشا ہوا میں اڑنے لگا، یہاں تک کہ ہوا میں غائب ہو گیا۔
جب صحابہ نے آ کر حضور سے کہا تو سرکار نے غم بھی کیا اور مسکرا کر فرمایا ہاں جبریل اپنے پروں میں آسمانوں پر اٹھا کر لے گئے۔ تو جب ابو بکر کا غلام اتنی قسمت والا ہوگا تو صدیق اکبر کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی۔ اب آپ غور کیجیے، تو اس وقت ایک بندہ 100 بندوں کو لے کر حضور کو گرفتار کرنے آیا، غبار اڑ رہا تھا، گرمی کا وقت تھا، سرکار کے چہرے مبارکہ پر رومال ڈلا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ ایک بندہ آیا ہے۔ سرکار نے کہا قریب کرو۔ جب وہ قریب آ گئے تو سرکار نے ان سے عربی میں پوچھا ما اسمو کا، تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا بریدہ۔ تو سرکار نے آگے سے انہی کے نام سے اپنا جواب نکال کر فرمایا برد اللہ امرنا، پھر تو اللہ نے تیرا اور میرا معاملہ ٹھنڈا کر دیا ہے۔ یہ کمال فصاحت زبان کی تھی۔ پھر سرکار نے فرمایا ممن انت، کس قبیلے سے ہو تم؟ تو اس نے کہا اسلمی قبیلے سے۔ رسول کریم نے فرمایا کہ پھر تیرے اور میرے معاملے کی سلامتی ہو گئی۔ انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ سرکار نے جب نقاب اٹھایا تو چہرہ دیکھ کر اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھا۔ 100 بندے اسی وقت کلمہ پڑھ گئے۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے پھر جب وہ مدینے کے قریب جانے لگے تو ایک جملہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مدینے میں یہودی رہتے ہیں جو آپ سے بغض رکھتے ہیں، آپ ایسے ہی جائیں گے تو کیسے پتا چلے گا؟ 100 کے 100 بندوں نے اپنی پگڑیاں کھولی، اپنے نیزوں پر اس کو باندھا اور یہ جلوس کی صورت میں سرکار کو مدینہ منورہ وہ لے کر آئے۔ یہ تو بات ہے البدایہ والنہایہ کی۔ مسلم شریف کے الفاظ سنیے 1-2 منٹ کے اندر، سمجھدار کو اشارہ کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے تو حال کیا تھا؟ فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، مردوں کا ہجوم اور عورتوں کا ہجوم چھتوں پر چڑھا ہوا تھا۔ مردوں کا ہجوم اور عورتوں کا ہجوم، نساء عورتوں کو، ایک عورت امراتن، 2 عورتیں امراتان، 3 اور 3 سے زیادہ کو نساء کہتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ بُيُوتٍ، حضور گلیوں سے گزر رہے ہیں اور چھتوں پر مرد اور عورت چڑھے ہوئے ہیں۔ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخِدَمُ فِي الطُّرُقِ، طرق طریق کی جمع ہے۔ مدینے کی کوئی گلی ایسی نہیں تھی جس پر نوجوان بچے اور نوجوان غلام پوری گلیوں کو بھرے ہوئے نہیں تھے، اور چھت والے مرد اور عورت اور راستے بھر گئے تھے۔ اور وہ کیا کہتے تھے؟ مسلم شریف ینادونا، وہ نعرہ لگاتے تھے یا محمدو یا رسول اللہ، یا محمدو یا رسول اللہ۔ مل کر کہیے نا، یا محمدو یا رسول اللہ، یا محمدو یا رسول اللہ۔ یعنی اوپر سے بھی سرکار کے استقبال کے لیے آواز آتی تھی یا محمدو یا رسول اللہ۔ نیچے کیا کہتے ہیں؟ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخِدَمُ، جو خدام اور نوجوان تھے وہ گلیوں میں نکل آئے، جو یوتھ تھی، جو بوڑھے اور ادھیر عمر تھے وہ چھتوں کے اوپر تھے، نوجوان گلیوں میں تھے۔ فی طرق، ایک گلی نہیں، مدینے کی ساری گلیوں میں نوجوان نکل آئے تھے اور ایک نعرہ لگاتے تھے ینادونا یا محمدو یا رسول اللہ، یا محمدو۔ بس گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ میں اپنے عقل سے سوچوں، آپ اپنی عقل سے سوچیں، چھوڑیں ان عقلوں کو جو میل سے اٹی ہوئی ایک طرف پھینکیں۔ قاضی اعظم رحمت اللہ علیہ نے جب مسلم شریف کی شرح کی، ان سے وجہ لکھی کہ کیوں وہ چھتوں پر چڑھے اور کیوں گلیوں میں نعرہ لگا رہے تھے، کیوں وہ گلیوں میں آپ کے نام کا ینادون یا محمدو یا رسول اللہ، وہ یا محمدو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا پس منظر کیا تھا؟ قاضی اعظم علیہ رحمت کہتے ہیں دراصل اللہ نے انصار مدینہ کے دلوں کو رسول کی تعظیم کے لیے چن لیا تھا، اس لیے ان سے یہ کام کا اظہار ہو رہا تھا۔ تو یہ محبت کی باتیں ہیں، تنقید و طنز نہ کیا جائے، شامل ہو جائیں تو اچھی بات ہے، نہ ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے، آرام فرمائیں، لیکن اپنی طرف سے مفتی بن کر غلط بات کر کے اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں۔ یہ حدیث پاک موجود ہے ینادونا یا محمدا یا رسول اللہ، یا محمدو یا رسول اللہ، اور محدثین اس کا معنی 1400 سال پہلے کر رہے ہیں۔ ان کے دلوں کو خدا نے احترام رسول کے لیے چنا، اس لیے ان سے یہ فزیکل کام ہوا۔
اللہ رب العالمین جل والا صحابہ کے محبت کی ہر نقل کی ہمیں توفیق دے، اور آج کے دن کی برکت سے جتنے صلاۃ و سلام، نعت خوانی، تسبیحات ہوئے، تمام کو اللہ قبول کرے، اور آج کے دن کو ہم سب کے لیے اتفاق، باعث برکت، مومنوں میں اتحاد، مریضوں کی شفا، مرحومین کی مغفرت، بچوں کے اچھے نصیب، اور پاکستان کی سلامتی، اور تمام عالم اسلام کے لیے بہتری کی صورت یہ اللہ رب العالمین بنائے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سنت ادا کر لیجئے۔